نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فإن خفتم فرجالا أو ركبانا فإذا أمنتم فاذكروا الله كما علمكم ما لم تكونوا تعلمون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. تمام قسم کی تعریف و توصیف حمد و ثنا بس اللہ رب العزت وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و السماء کے لیے ہے، جو تنہا تنہا تمام عبادتوں کا حقدار ہے، جس کا کوئی شریک نہیں، جس کی ذات لازوال ہے. بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء کرام کے اوپر، خصوصاً نبی الرحمہ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. حاضرین جمعہ، پچھلے خطبے میں کچھ باتیں حج پر جانے والوں کے نام اور عازمین حج کے تعلق سے کچھ نقطے میں نے بیان کیے تھے، جن میں ایک اہم چیز کہ حاجی اور حج پر جانے والا یہ کوئی خاص نہیں کہ صرف حج پر جانے والے ہی کے لیے یہ چیزیں ہیں. غرض یہ کہ کوئی بھی عبادت ہو اسے اللہ رب العالمین کے لیے خاص کرے. دوسرا ایک اہم نقطہ یہ تھا کہ انسان کسی بھی نیک کام کرنے سے پہلے اللہ رب العالمین سے سچی توبہ کرے، اللہ رب العالمین سے معافی مانگے کہ شاید اس کے اعمال قبول ہو جائیں. اور تیسری اور ایک اہم بات یہ تھی کہ حج کرنے کے لیے اپنے حلال مال کو اللہ رب العالمین کے راستے میں خرچ کریں. یہ کچھ نکات پچھلے خطبے میں نے آپ کے سامنے بیان کیے تھے. آج کے خطبے میں مزید اسی کے اندر کچھ اضافہ.
اور چوتھا نقطہ خصوصاً حج پر جانے والوں کے لیے، اور چوتھی نصیحت عازمین حج کے لیے، اور وہ یہ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید کے اندر نماز کے تعلق سے ایک بڑی قیمتی بات ارشاد فرمائی، فَإِنْ خِفْتُمْ فَرِجَالًا أَوْ رُكْبَانًا، پھر اگر تمہیں ڈر ہو تو تم چاہے چلتے ہوئے قدموں کے اوپر یا پھر بیٹھ کر سواری کے اوپر کسی بھی طریقے سے نماز کو ادا کریں۔ فَإِذَا أَمِنْتُمْ، پھر جب تمہیں امن ہو جائے، فَاذْكُرُوا اللَّهَ كَمَا عَلَّمَكُمْ، تو تم اللہ رب العالمین کو اس طریقے سے یاد کرو گے جس طریقے سے اس نے تمہیں یاد کرنے کا حکم دیا ہے، اور اس طریقے سے یاد کرو گے جس طریقے سے تم اس کو پہلے نہیں جانتے تھے۔ غرض یہ کہ معلوم ہوا عبادت کو عبادت کے طریقے سے کیا جائے گا، یعنی اگر انسان کو ڈر ہے، پریشانی ہے، معذور ہے، تو وہ اس طریقے سے عبادت کو کر سکتا ہے جس طریقے سے عبادت کی کرنے کی طاقت رکھتا ہے۔ لیکن اگر طاقت نہیں ہے تو پھر انسان جس طریقے سے اللہ رب العالمین نے حکم دیا ہے اس طریقے سے اس کو ادا کرنے کی کوشش کرے گا۔ حج انسان دنیا کے اندر آنے کے بعد بہت کم لوگ ایسے ہوتے ہیں جن کو شاید زندگی میں 2 مرتبہ، 4 مرتبہ، 6 مرتبہ، 10 مرتبہ حج نصیب ہوتا ہوگا، لیکن دنیا کے اندر اس سے بھی کم پرسنٹیج ان لوگوں کی ہے جن کو دنیا کے اندر حج نصیب ہوتا ہی نہیں ہے، یعنی اکثر لوگ حج سے محروم رہ جاتے ہیں، یہ خواہش وہ لے کر دنیا سے چلے جاتے ہیں اور انہیں حج کرنے کی یا تو مالی اعتبار سے توفیق نصیب نہیں ہوتی، مال ان کے پاس نہیں ہوتا اس لیے حج نہیں کر پاتے، اور کتنے بد نصیب اس سے زیادہ بدترین وہ لوگ ہیں کہ جن کو اللہ رب العالمین نے مال دیا، جوانی دی، طاقت اور قوت دیا، اور ان کے پاس زیادہ راہ بھی موجود ہے، غرض یہ کہ تمام چیزیں ان کے پاس، ہر وہ اساس جو حج کرنے کے لیے بیسک اور ضرورت جس چیز کی ہوتی ہے اللہ نے ان کو وہ چیزیں دے رکھی ہیں، اس کے باوجود بھی وہ حج نہیں کرتے۔ تو چوتھا اور اہم نقطہ یہ کہ حج پر جانے سے پہلے زندگی میں 1 مرتبہ اکثر لوگوں کو حج نصیب ہوتا ہے، اور اس کے اندر بھی اکثر لوگوں کا حال یہ کہ ان کو حج اور عمرہ جیسی عبادت کے ارکان بھی نہیں معلوم ہوتے، ان کو نہیں معلوم کہ حج کس طریقے سے کیا جاتا ہے۔ اور علمان والحفیظ اکثر لوگ جو حج مشن کی طرف سے کرتے ہیں حج کو اس نیت سے کہ بھئی پیسہ کم لگے، وہ لوگ جب حج کے لیے حج مشن میں جاتے ہیں وہاں جانے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ آپ کو حج کے نام پر ایسی کتابیں پروسی جاتی ہیں جن کے اندر حج کا طریقہ سنت نبوی کے بالکل خلاف ہوتا ہے۔ حج کا طریقہ وہ ہوتا ہی نہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث کے اندر بیان کیا ہے، صرف اس لیے کہ ان کے علماء نے ان کو جو چیز بیان کی بالکل اسی طریقے سے وہ بیان کرتے ہیں، اور زندگی میں 1 مرتبہ سعادت نصیب ہوتی ہے، 1 مرتبہ۔ کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو وہ سعادت بھی نصیب نہیں ہوتی؟ کم سے کم اللہ کے بندو حج کرنے کے لیے 1 مرتبہ آپ حج کر رہے ہیں، کم سے کم آپ کا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہونا چاہیے، آپ کا حج اس طریقے کا ہونا چاہیے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث کے اندر آپ کتاب الحج جب اٹھا کر دیکھیں گے تو آپ کو جگہ جگہ یہ لفظ ملے گا، خذوا عنی مناسککم، خذوا عنی مناسککم ایھا الناس خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے مناسک سیکھ لو، مجھ سے حج کی ادائیگی کے طریقے سیکھ لو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اسی حدیث کے اندر آگے ارشاد فرماتے ہیں فَإِنِّي لَا أَدْرِي لَعَلِّي لَا أَحُجُّ بَعْدَ حَجَّتِي هَذِهِ، کیونکہ مجھے نہیں معلوم شاید کہ میں اس حج کے بعد دنیا میں دوبارہ کبھی حج نہ کر پاؤں، یا اس حج کے بعد میری اور تمہاری ملاقات نہ ہو سکے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حج کے تعلق سے لوگوں کو چیخ چیخ کر، لوگوں کو
فتح مکہ کے موقع پر حج کے ایام میں آپ نے لوگوں کو بارہا اس چیز کی نصیحت کی، لوگوں مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، اور صحابہ کرام نے سیکھا۔ لیکن آج کا مسلمان ماشاءاللہ اتنا ایجوکیٹڈ ہے کہ اس کو حج کے ارکان سیکھنے کی ضرورت ہے۔ نبی کے صحابہ نبی کے سامنے رہتے ہوئے حج کے ارکان سیکھ رہے ہیں، لیکن مسلمان کو حج کے ارکان سیکھنے کی ضرورت۔ اور واللہ العظیم میں نے ایام حج میں اکثر حجاج کو دیکھا ہے کہ جن کا حج نہیں ہو پاتا، کیونکہ ان کو معلوم نہیں ارکان کیا ہے، واجبات کیا ہے، سنن کیا ہے، حج کس چیز کا نام ہے۔ خالی ان کو ایک 10 دن جس طریقے سے ایک انسان آتا ہے، چکر کاٹتا ہے، طواف کرتا ہے، صحیح کرتا ہے، اللہ ہے کہ اس کی نیت خالص ہو اور اللہ رب العالمین جس کی عبادت کو قبول کرنا چاہے۔ لیکن اکثر لوگ اپنے یا تو عمر کے اس حصے میں ہوتے ہیں کہ ان کے جسموں میں وہ طاقت اور قوت نہیں بچتی کہ وہ حج کے ارکان کو اس طریقے سے ادا کر سکے جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور یا پھر سستی اور کاہلی کے اندر کہ کون اتنی مشقت اٹھائے، کون اتنی تعب اٹھائے، کون اتنی پریشانی اٹھائے، یہ سوچ کر کے حج کے ارکان کو ادا نہیں کر پاتے۔ اس لیے حج مشن، اور اکثر لوگ نعوذ باللہ من ذالک، اکثر لوگوں کو بخار اور چڑھتا ہے، اور وہ یہ کہ جب حج کرنے وہ جاتے ہیں اور حج کر کے جب واپس آتے ہیں تو ان کے دل میں ان کا ایمان ان کو جوش دلاتا ہے کہ آپ حج کر کے آئے، چلیے لوگوں کے فائدے کے لیے آپ ایسا کریں کہ ایک حج کے اوپر کتاب لکھ ڈالیں، لہذا اس نے جس طریقے سے حج کیا ہوتا ہے وہ اس طریقے سے حج کے اوپر کتاب لکھ ڈالتا ہے اور لوگوں کو بانٹتا ہے اجر و ثواب کی نیت سے، اور لوگ اس کی کتابوں کو اس طریقے سے قبول کرتے ہیں گویا کہ یہی سنت نبوی ہے اور یہی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حج ہے۔ اسے نہ کسی عالم سے کوئی رابطہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، نہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی طرف رجوع کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، اور نہ ہی کم وقت اور بد نصیب لوگوں کو یہ دیکھنے کی ضرورت اور سعادت نصیب ہوتی ہے کہ اس کے اندر کہیں حوالہ، کوئی ریفرنس، کوئی حدیث کا نمبر، کوئی ایسی چیز بیان کی گئی یا کہ نہیں بیان کی گئی۔ اس لیے مسلمانوں، اور اکثر لوگ حج کے ارکان ان لوگوں سے سیکھتے ہیں جنہوں نے زندگی میں حج کیا ہی نہیں ہوتا۔ حج ان لوگوں سے سیکھیے، کیونکہ کتنے حج کے اوپر ایسے مؤلفین موجود ہیں کہ جنہوں نے حج پر کتابیں لکھی اور دنیا کے پائے کے عالم تھے، لیکن جب حج کرنے کی باری آئی وہ خود تذبذب کے اندر مبتلا ہو گئے۔ اس لیے حج نام ہے پریکٹیکل ہونے کا۔ جب آپ حج پر جائیں کسی ایسے عالم سے حج کے ارکان کو سیکھیں جنہوں نے زندگی میں حج کیا ہو، آپ کو ایک ایک نقطے، ایک ایک باریک نقطے کے اوپر حج کے ارکان، سنن، واجبات، مستحبات، جتنی بھی چیزیں ہیں ان کے اوپر ایک عالم دین جس نے حج کیا ہو وہ جس گہرائی اور گہرائی کے ساتھ بتا سکتا ہے، آپ کو وہ عالم دین نہیں بتا سکتا، وہ عالم نہیں بتا سکتا جس نے حج نہ کیا ہو، تو عام آدمی جس نے اپنے طریقے سے حج کیا وہ کس طریقے سے آپ کو حج کے ارکان بتائے گا۔ خذوا عنی مناسککم، لوگوں مجھ سے حج کے ارکان سیکھ لو، لوگوں کے پاس وقت نہیں۔ ابھی یہاں پر حج کے ارکان کو میں لوگوں کو سکھا، اللہ حج پر جانے والے مشکل سے 10-12 لوگ تھے، کیا اس محلے سے جانے والے یا جودھ پور شہر سے جانے والے صرف 10-12 لوگ تھے؟ بلا شبہ انہوں نے حج کے ارکان سیکھے ہوں گے کچھ لوگوں نے، لیکن اکثریت ایسے لوگوں کی تھی جنہوں نے حج کے ارکان کو نہیں سیکھا ہوگا۔ اس لیے اپنا لاکھوں روپیہ ضائع نہ کریں، حج کے ارکان کو سیکھیں، اس کے لیے وقت نکالیں تاکہ تمہارا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے موافق ہو سکے، تمہارا حج اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ہو سکے۔ چوتھا اور یہ اہم نقطہ تھا۔ پانچواں اور اہم نقطہ اور وہ یہ کہ حج کے اندر جب آپ حج کرنے کے لیے جائیں تو کنجوسی نہ کریں، مال کو اللہ العالمین کے راستے میں خوب خرچ کریں۔ اللہ العالمین نے قرآن مجید کے اندر جہاں پر بھی حج کا تذکرہ کیا ہے، اللہ العالمین نے ذکر کیا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ
من استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. اللہ رب العالمین نے حج فرض کیا کن لوگوں کے اوپر؟ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ. اور اللہ رب العالمین کے لیے لوگوں کے اوپر کیا فرض ہے؟ کہ وہ اس کے گھر کی عبادت کریں، اس کے گھر کی طرف آئیں. اللہ رب العالمین کے لیے اس گھر کی عبادت نہیں کرتے ہم، اس اللہ رب العزت کے لیے اس کے گھر کی طرف جاتے ہیں. من استطاع الیہ سبیلا، جو اس کے راستے کے اندر طاقت رکھتا ہو، جو اس کے راستے کے اندر طاقت رکھتا ہو. ومن کفر، اور جو اس کا انکار کرے گا فإن اللہ غنی عن العالمین. تو یاد رکھیں اللہ رب العالمین بے نیاز ہے. اللہ رب العالمین بے نیاز ہے دنیا سے. اللہ رب العالمین کو دنیا کی ضرورت نہیں، نہ دنیا والوں کی کوئی ضرورت ہے. آپ یہ سمجھ لیں کہ جب آپ حج پر جا رہے ہیں، آپ کی جیب میں من استطاع الیہ سبیلا، اہل علم نے استطاعت سے مراد دو چیزیں بیان کی ہیں. ایک تو استطاعت جسمانی استطاعت، اور ایک مالی استطاعت. اور عورت کے لیے ایک مزید ایک چیز کا اضافہ کیا، اور وہ یہ کہ محرم اس کے ساتھ ہونا چاہیے. اگر ایک عورت مالدار بھی ہے اور اس کا جسم بھی بالکل فٹ ہے، لیکن اس کے ساتھ اگر محرم نہیں ہے تو وہ عورت حج نہیں کرے گی. لیکن حالات یہ ہیں کہ لوگوں کے پاس پیسہ بھی ہے اور جسمانی طاقت بھی ہے، لیکن جب حج میں جاتے ہیں اللہ کی قسم ابخل الناس، شہیر قسم کے یعنی بدترین قسم کے جو کنجوس ہوتے ہیں، اس طرح کی کنجوسی وہاں پر حج کے ایام میں دکھاتے ہیں. حج کے ایام میں اللہ رب العالمین نے حج کے تعلق سے من استطاع کا لفظ استعمال کیا ہے. مراد کیا ہے؟ الزاد والراحلہ. جس کے پاس پیسے ہوں وہ حج کرے، جس کے پاس جسمانی اور فائنینشلی دونوں طاقتیں ہوں وہ لوگ اللہ رب العالمین کے راستے میں حج کریں. میں نے حاجیوں کو دیکھا، حاجی چائے نہیں پیتے. حاجیوں کو ایام حج میں چائے پینا بھول جاتے ہیں. انڈین کرنسی سے اس کو کنورٹ کر کے دیکھتے ہیں. 1 ریال 25 روپے کا ہے، 25 روپے میں دودھ کی تھیلی آ جاتی، پورا خاندان چائے پی لیتا. یہ حال ہے لوگوں کا. حج کرنے جا رہے ہیں اور مال کو خرچ کرنے کے لیے ان کے پاس جگر نہیں ہے. اور اللہ کے واسطے اس طرح کے حج کو اللہ العالمین نے تم سے طلب نہیں کیا ہے. اللہ العالمین نے تم سے تمہارا مال مانگا ہے، اس کے راستے میں خرچ کرو. من استطاع الیہ سبیلا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور زندگی میں اسی لیے حج ایک ایسی عبادت ہے جو زندگی میں ایک مرتبہ فرض ہے، صرف ایک مرتبہ. صحیح مسلم کی روایت کے تعلق سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ارشاد فرمایا ایھا الناس ان اللہ قد فرض علیکم الحج فحجوا، لوگوں اللہ العالمین نے تمہارے پر حج فرض کیا ہے، لہذا حج کو کرو، حج ادا کرو. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے کہا ہے اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہر سال حج فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے، حتیٰ کہ صحابی رسول نے 3 مرتبہ پوچھ لیا اکل عام یا رسول اللہ، اللہ کے نبی کیا ہر سال فرض ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا، لو قلت نعم لوجبت، حج ہر سال فرض نہیں ہے، اگر میں ہاں کہہ دیتا تو یہ تمہارے اوپر فرض ہو جاتا، وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ، اور تم اس کی طاقت نہیں رکھتے تھے. ایک بار فرض ہے، اس میں موت آ جاتی ہے انسان کو، جوانی پوری گزار دیتا ہے اور تمام زندگی کے کام، ابھی خود کا بزنس، اس کے بعد میں اولاد کو سیٹل کرے گا، پھر شادیاں کرے گا، پھر گھر میں جتنی بھی لوازمات اور مستلزمات ہیں زندگی کی وہ تمام کر ڈالے گا. اور جب ہڈیوں میں کودا نہیں بچے گا، جب پاؤں قبر میں لٹکے ہوں گے، تب حج کے لیے قوم بھرے گا. یہ حالات ہیں ہمارے جو اکثر سعودی ساتھی تھے مدینہ کے اندر، ہم لوگوں سے پوچھتے تھے کہ ہندوستانیوں کو کیا ہو جاتا ہے، یہ لوگ صرف بڑھاپے میں کیوں حج کرتے ہیں؟ مسلمانوں، وہ خوش نصیب انسان ہے جس کو اللہ تعالی نے جوانی میں حج کی سعادت نصیب کی ہو. حج جوانی کا نام ہے. جوانی میں جو انسان کے اعضاء اور جو اس کے عضلات اور اعصاب کے اندر جو مضبوطی ہوتی ہے وہ بڑھاپے میں نہیں ہوتی. اس لیے کوشش کریں کہ تمہیں رب العالمین نے اگر سعادت دی، اولاد تمہاری کسی کام نہیں آئے گی
ممکن تمہارے مرنے کے بعد اسے تمہیں ثواب پہنچانے کی بھی توفیق نصیب نہیں ہوگی. جس اولاد کو سیٹل کرنے کے چکر میں لگے ہوئے ہو، جن کی شادی بیاہ کے بلا شبہ یہ سب زندگی کی بنیادی ضروریات اور اساسیات ہیں، لیکن اگر اللہ نے اتنا مال دیا ہے کہ یہ کام کر سکتے ہو، حج سے آنے کے بعد بھی کر سکتے ہو، تو یاد رکھیں کہ سب سے پہلے حج کریں. الحج المبرور لیس لہ جزاء الا الجنہ. حج وہ عبادت ہے جس کا بدلہ اللہ کے پاس صرف اور صرف جنت ہے. دوسری حدیث میں کان کولدتہ امہ. اس طریقے سے حج کرنے کے بعد انسان گناہوں سے پاک ہوتا ہے جیسے اپنی ماں کے پیٹ سے صاف اور شفاف پیدا ہوا. لیکن اکثر لوگوں کا حال یہ ہے کہ لوگ حج کو سب سے آخر میں کرتے ہیں. 60 سال 70 سال کی زندگی جب بیماریوں نے جسم کو جکڑ لیا ہوتا ہے، چلنے کی طاقت نہیں ہوتی، جب صفا مروہ کی دوڑ لگانے کی طاقت نہیں ہوتی، جب طواف میں لوگوں کے ہجوم کا سامنا کرنے کی طاقت نہیں ہوتی، تب چلتے ہیں حج کرنے کے لیے. یاد رکھیں کہ زندگی میں عزم کریں کہ اگر اللہ نے پیسہ نصیب کیا اور ارادہ بنا لے کہ رب العالمین حج مبرور تو زندگی میں نصیب کر، موت سے پہلے ایک مرتبہ حج مبرور زندگی میں ضرور نصیب کر. یہ زندگی میں اپنی اس دعا شامل کر لیں، اللہ مجھے موت سے پہلے زندگی میں حج مبرور نصیب کر. وہ بڑا خوش نصیب انسان ہے جس کو زندگی میں حج مبرور نصیب ہو گیا، وہ اسی کے اوپر ہو گیا. یہ 5واں اور اہم نقطہ ہے. اس سلسلے میں ایک اور اہم بات میں کہنا چاہوں گا. اکثر حاجی جب حج کر کے لوٹتے ہیں لوگوں کے لیے تحفہ اور تحائف بھی لے کر آتے ہیں. کہیں زمزم کا پانی، کھجور یا جانماز یا تسبیح، اس طرح کی چیزیں اپنے رشتہ داروں کے لیے، اپنے ملنے جلنے والوں کے لیے لے کر آتے ہیں. بلا شبہ تحفے دینا اور لینا سنت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے تہادوا تحابوا، لوگوں آپس میں ایک دوسرے کو تحفے دیا کرو، اس سے محبت بڑھتی ہے. لیکن یاد رکھیں اکثر حاجیوں کو میں نے دیکھا ہے جب کھجور خریدتے ہیں تو انتہائی بدترین قسم کی جو کوالٹی ہوتی ہے وہ لوگوں کو بانٹنے کے لیے خریدتے ہیں. آپ کے حج نے آپ کو یہی نہیں سکھایا کہ لوگوں کو آپ اللہ رب العالمین کے راستے میں وہ چیز دیں جو آپ کے نفس کے نزدیک سب سے زیادہ قیمتی اور سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہو. کیڑے پڑی ہوئی کھجوریں، لٹے پڑی ہوئی کھجوریں لے کر آتے ہیں اور لوگوں کو بانٹتے ہیں. 2 ریال کی کوئی حیثیت نہیں، وہ وہاں کے 2 روپے ہیں. اس میں بھی بارگننگ کرنے کی حاجیوں کو عادت ہو جاتی ہے، اس میں بھی کچھ کم کرتے ہیں. 1 ریال لگا لے. ظاہر بات ہے کہ 1 ریال کی کوئی کھجور نہیں آتی. 1 ریال کلو کی جو کھجور بانٹے گا اس آدمی کی بخالت کا آپ اندازہ لگا سکتے ہو. کیڑے پڑی ہوئی، لٹے پڑی ہوئی کھجوریں جب وہ لوگوں کو بانٹے گا، لوگوں کے ذہن سے، لوگوں کے دلوں سے کیا نکلے گا آپ کے لیے آپ خود سمجھ سکتے ہو. میں اس تفصیل میں زیادہ نہیں جانا چاہتا. اس لیے اللہ العالمین کے راستے میں مال خرچ کریں اور بہترین قسم کا خرچ کریں. وہ کوالٹی دے دو جو آپ پسند کرتے ہو. آپ اپنے نفس کے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنی بیوی کے لیے، اپنے والدین کے لیے جو آپ پسند کرتے ہو وہ کوالٹی خرچ کرو. اور ممکن ہے کہ آپ اولاد سے بھی بغاوت کر جاؤ، بیوی کے لیے بھی خرچ نہ کرو. ماں باپ کو بھی آج کل لوگ 3rd کلاس یا 3rd کوالٹی کی چیزیں لا کر دیتے ہیں. آپ اپنے آپ کو دیکھیں کہ آپ اپنے لیے کیا پسند کرتے ہو. جو برانڈ آپ اپنے لیے پسند کرتے ہو وہ آپ کو اللہ رب العالمین کے راستے میں، اپنے بھائیوں کے لیے، اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے، اپنے غیر مسلم بھائیوں کے لیے بھی اگر آپ دے رہے ہیں اللہ کے راستے میں اس نیت سے کہ آپ کو اجر و ثواب ملے، تو آپ بہترین کوالٹی، اعلیٰ کوالٹی. لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم بھلائی کو اس وقت تک پا ہی نہیں سکتے جب تک کہ تم اللہ کے راستے میں وہ خرچ نہ کرو جس کو تم پسند کرتے ہو. ایک آخری نقطہ اور وہ یہ کہ حج کے مقصد کو ذہن میں رکھیں. حج کیوں کیا ہے آپ نے؟ حج کے مقصد کو
اور حج کا سب سے پہلا اور بنیادی مقصد کیا ہے؟ اخلاص، جو پہلا نقطہ میں نے بیان کیا تھا۔ اگر آپ نے حج اس لیے کیا کہ نام کے ٹائٹل کے آگے سب سے پہلے گھر کی بورڈ، گھر کی تختی کے اوپر آنے کے بعد حاجی لگانا ہے، سمجھ لیں کہ آپ کا حج برباد ہے، آپ نے حج نہیں کیا۔ یا آپ کے آنے کے بعد پہلے آپ کا نام صرف عبداللہ عبد الرحمن تھا، آنے کے بعد حاجی عبداللہ لگا دیا آپ نے، آپ کا حج برباد ہے، آپ کی نیت میں اخلاص نہیں۔ لوگ اکثر یہ کرتے ہیں، اور تو شادی کارڈ کی طرح حج کے کارڈ چلتے ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ جس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ حج کر کیا ہے، اس کو بھی پتہ آتا ہے کہ فلاں صاحب حج کر کیا ہے، فلاں صاحب عمرہ کر کیا ہے۔ یہ جو جودھ پور کے اندر اور پورے راجستھان اور پورے ہندوستان میں اور پوری دنیا کے کئی ممالک میں یہ چیز بڑی عام ہو چکی ہے کہ حج جب کر کے آتے ہیں، عمرہ جب کر کے آتے ہیں، کھانا کھلایا جاتا ہے اور نام دیا جاتا ہے شکرانے کی نعمت صاحب۔ ایک شکرانے کی نعمت نہیں ہے، ریاکاری ہے، یہ مکاری ہے، یہ حرام خوری ہے۔ ان چیزوں سے بچیے۔ اگر آپ کو اللہ رب العالمین نے سعادت دی ہے، اگر آپ کسی کو کھلانا چاہتے ہیں تو آپ کسی اپنے رشتہ دار کو، جن لوگوں کو اپنے گھر والوں کو پتا ہے، ان لوگوں کو جمع کر لیجیے، ان لوگوں کو آپ کھلا سکتے ہو۔ لیکن پورے لوگوں کو جماوڑا اکٹھا کر کے، اکثر لوگ اس وجہ سے حج بھی نہیں کرتے کہ پورے اتنا بڑا سماج ہے، کہاں سے ہم کھانا کریں گے؟ ایک تو حج کے اندر خرچہ ہوگا، اس کے بعد میں آنے کے بعد میں لوگوں کو اتنا لمبا چوڑا شادی اور بیاہ کی طرح کھانا کرنا پڑے گا، لہٰذا لوگ اس وجہ سے حج بھی نہیں کرتے، عمرہ بھی نہیں کرتے۔ مسلمانوں اپنی سوچ کو بدلو، اور کئی مصارف ہیں کھانا کھلانے کے اور شادی بیاہ کے، اور کئی مسلمانوں کو کھانا کھلانے کے موقع آپ کی زندگی میں آئیں گے۔ آپ غریب اور مسکینوں کو روزانہ لنگر لگوائیے پنجابی سماج کی طرح، کون آپ کو منع کرتا ہے؟ لیکن نہیں، آپ کو روزانہ یہ کام توفیق نصیب نہیں ہو سکتی، آپ کو ریاکاری کرنی ہے۔ کوئی کہہ سکتا ہے کہ آپ کو کیسے پتا ہم ریاکاری کر رہے ہیں، لیکن اصل میں جو چیز جس چیز کی طرف جاتی ہے اس کے اوپر حکم وہی لگتا ہے۔ ضروری نہیں ہے کہ آپ کھانا کریں، اس کھانے کی وجہ سے کئی لوگ حج اور عمرہ نہیں کرتے، حالانکہ ان کے اوپر حج فرض ہو چکا ہے۔ حج ہمیں بہت کچھ سکھاتا ہے، حج کے اغراض و مقاصد کو سمجھیے۔ حج آپ کو اخلاص سکھاتا ہے، سب سے پہلی چیز جو حج آپ کو سکھاتا ہے توحید۔ جب آپ حج میں داخل ہوتے ہو، داخل ہونے کے بعد آپ اللہ کی وحدانیت کے گن گا رہے ہوتے ہو، آپ نے احرام باندھا، میقات سے گزرے، سب سے پہلا لفظ جو آپ کی زبان سے نکلتا ہے لبیک اللہم لبیک، اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں۔ آپ یہ نہیں کہتے لوگوں میں حاضر ہو رہا ہوں، اور جودھ پور یا پورے ہندوستان یا کہیں بھی آتے ہو آپ لوگوں سے کہتے ہو لوگوں میں آ رہا ہوں۔ آپ کو بتانے کا مقصد کیا ہے؟ حج آپ کو پہلا نقطہ، پہلی تعلیم کر دے رہا ہے، اے اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لک لبیک ان الحمد والنعمت لا شریک لک۔ آپ اللہ سے وعدہ کر رہے ہو، اللہ کے سامنے حاضر ہو رہے ہو۔ جب ادھر جاتے ہو تو کہنا اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، ادھر آتے ہو لوگوں میں حاضر ہو رہا ہوں۔ اللہ المستعان۔ یہ حج ہے، یہ حج نہیں ہو سکا۔ بدلیے اس سوچ کو۔ حج ہمیں توحید، اور کتنے بد نصیب تو ایسے ہیں جو حج کرنے کے لیے بھی جاتے ہیں تو کہتے ہیں اللہ میں حاضر ہو رہا ہوں، اور جا کے جاتے ہیں اجمیر کے اوپر، کہیں ناگور کے اوپر، کہتے ہیں کہ وہاں اگر طواف نہیں کیا، درگاہ کے چکر نہیں لگائے تو اس کا حج نہیں ہوگا۔ کتنے مسلمانوں کا یہ عقیدہ ہے کہ اگر اجمیر نہیں گیا حج کرنے سے پہلے تو اس کا حج نہیں ہوگا، اور یہ بدنصیبی ہے۔ کتنے لوگوں کی یہ بدنصیبی ہے مسلمانوں کہ وہ یہ کہتا ہے لا شریک لک، اس کے باوجود شریک کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے لبیک اللہم لبیک، لیکن وہ دوسروں کو بھی بتاتا ہے میں حاضر ہو رہا ہوں۔ فلاں بابا، فلاں پیر، ان کی درگاہوں پر، ان کی بارگاہوں میں جا کر چادریں چڑھا کر، نذر و نیاز چڑھا کر کے یہ بتاتا ہے کہ میرا عمل اللہ کے لیے نہیں، میرا عمل غیر اللہ کے لیے بھی ہے۔ اور یاد رکھیں کہ جس کا عمل اللہ کے ساتھ غیر اللہ کے لیے ہوگا، اللہ رب العالمین اس کے کسی اعمال کو رتی برابر قبول نہیں کرے گا، اور اس کو ہمیشہ ہمیش جہنم میں رکھے گا، ہمیشہ ہمیش کے لیے وہ جہنم میں ہوگا۔
حج کے اغراض و مقاصد کے اوپر اگر میں خطبہ دینا شروع کروں تو 1 سال کا وقت چاہیے. حج کا مقصد ہے پوری جتنی دنیا کے اندر اسلام اور ایمان اور توحید کی اور انسان کی پیدائش کا جو مقصد ہے وہ حج کے اندر وہ اللہ رب العالمین سے تمام چیزوں کا وعدہ کر کے آتا ہے. غرض یہ کہ انسان کی پیدائش سے لے کر موت تک کے جتنے مقاصد ہیں وہ حج کے اندر پورے ہوتے ہیں. اور انسان کی اس زندگی کا پورا مقصد بیان کرنے کے لیے 1 سال سے زیادہ کا وقفہ چاہیے کہ ہماری زندگی کے اندر مقصد کیا ہے حج کرنے کا. سب سے پہلا نقطہ توحید ہے. غرض یہ کہ آپ اپنے آپ کو یہ مت نہیں کہ آپ اہل حدیث ہیں تو آپ الحمدللہ جنت کے ضامن ہیں، آپ ٹھیکیدار ہیں. ریاکاری بھی شرک ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی اخشى علیکم، میں تمہارے اوپر جس چیز سے ڈرتا ہوں وہ چیز ہے ریاکاری. فإنها أخفى من دبيب النمل، کیونکہ ریاکاری یہ چونٹی کی چال سے زیادہ خفیف ہے اور زیادہ باریک. ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا ہمارے اعمال میں کب ریاکاری داخل ہو جاتی ہے. حج کرنے والوں اپنے اعمال کو خالص کرو، اللہ کے لیے خالص کرو. رشتہ دار ناراض ہونا ہو جائے، دنیا ناراض ہوتی، قوم ناراض ہوتی، برادری ناراض ہوتی، ہو جائے. کوئی تمہیں کنجوس کہے یہاں پر اس کو جھیل لو، وہاں کنجوسی مت کرو جہاں اللہ نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا. ہوتا یہ کہ یہاں حاتم تائی بنا بیٹھا ہے اور وہاں چائے نصیب نہیں ہو رہی. اس سے بڑی بدنصیبی. باتیں بڑی تلخ ہیں یہ، لیکن یہ حقیقت ہے. ہم نے دیکھا ہے کروڑوں پتیوں کو، ارب پتیوں کو جن کی توتی بولتی ہے اور وہاں جاتے ہیں بھکاریوں سے بدتر. مکہ اور مدینہ کا بھکاری ان سے زیادہ بہتر حالات میں، ان سے زیادہ اللہ کے راستے میں خرچ کر ڈالتا ہے. اور اس بدنصیب کو وہاں جانے کے بعد بھی سعادت نصیب ہے. یہ باتیں بڑی تلخ ہیں، لیکن مسلمانوں ان باتوں کے اوپر غور کرو، اپنی نیت کو خالص کرو. اے رب العالمین تیری بارگاہ میں جتنا مال خرچ کروا دے کم ہے، اور جتنا مال لوگوں کو دکھانے کے لیے خرچ کیا جائے وہ اتنا ہی بدترین مال ہے. حج کے اغراض و مقاصد انشاءاللہ آنے والے خطبات کے اندر میں مزید ان چیزوں کو ذکر کروں گا. رب العالمین سے دعا ہے کہ رب العالمین تو ہماری نیتوں کو خالص کر دے اور ہمیں سچا اور پکا موحد بنا دے. رب العالمین ہمیں اس چیز کی فکر کرنے سے تو محفوظ کر دے کہ لوگ کیا کہیں گے. رب العالمین ہماری زندگی کا مقصد سوائے تیری رضامندی کے اور کچھ نہ ہو. رب العالمین ہم نے دنیا کے اندر جتنے بھی کام ریاکاری اور شرک کے کیے ہیں رب العالمین تو ان کو معاف فرما دے. جس شرک کو ہم جانتے ہیں اس کو بھی معاف فرما دے، جس کو ہم نہیں جانتے اس کو بھی معاف فرما دے. اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم. اللہ جس شرک کو ہم جانتے ہیں اسے بھی معاف فرما دے، جس کو ہم نہیں جانتے اس کو بھی معاف فرما دے. رب العالمین جو حج پر جا رہے ہیں رب العالمین کی نیتوں کو خالص کر دے. رب العالمین ان کی نیتوں کو خالص کر دے، خالص تیری رضا کے لیے حج کرنے کا ان کا مقصد ہو. اور رب العالمین جو لوگ حج کیے ہیں یا جو حج نہیں کر سکے رب العالمین تو ہمیں اپنے گھر کا پھر سے دیدار کروا دے. رب العالمین تو ہمیں موت سے پہلے حج مبرور نصیب فرما دے. رب العالمین تو ہمیں ہماری اولادوں کو، ہماری نسلوں کو، ہمارے گھر والوں کو، رشتہ داروں کو، پڑوسیوں کو، جتنے بھی دنیا میں مسلمان ہیں تیرے گھر کو دیکھنے کی خواہش رکھتے ہیں، تیرے مناسک حج کو ادا کرنے کی اور معالم مکہ اور مدینہ کی خواہش اور اس کے دیدار کی حسرت رکھتے ہیں. رب العالمین تو ان سب کو موت سے پہلے وہ چیزیں نصیب فرما دے. رب العالمین حج مبرور ہمیں موت سے پہلے نصیب فرما دے. رب العالمین جو کچھ کوتاہیاں اور غلطیاں ایام حج میں یا وہاں رہتے ہوئے یا وہاں سے آنے کے بعد یا وہاں جاتے ہوئے ہم سے ہوئی رب العالمین تو ان کو معاف فرما دے. رب العالمین تو ہمیں جب تک زندہ رکھے، اسلام کے اوپر زندہ رکھ. جب ہمارا خاتمہ ہو، ایمان پر ہو، توحید پر ہو، مرنے سے پہلے تو ہمیں توبہ نصوح عطا فرما دے. رب العالمین تو ہمیں مرنے سے پہلے حج مبرور نصیب فرما دے. رب العالمین تو ہمیں مرنے سے پہلے توبہ نصوح عطا فرما دے. اللهم آمین، اللهم آمین، اللهم آمین. اقول قولی هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين.